ایک انصاری صحابی آئے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں گوشت شوربے والا پکاتا ہوں اور بہت لذیذ ہے، تو میں نے آج آپ کی دعوت کی ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میرے ساتھ عائشہ بھی آئے گی رضی اللہ عنہا۔ کہنے لگے نہیں، تھوڑا ہے، صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں نہیں آؤں گا، واپس چلی جا۔ واپس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد گھر گئے تو سکون نہیں آیا، ارے میں نے تو نیت کی ہے اپنے حبیب علیہ السلام کی دعوت کی، اگر وہی نہ آئے تو میں کیسے کھاؤں گا؟ پھر کچھ دیر کے بعد آئے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ کی دعوت ہے، آپ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ بھی ساتھ آئے گی؟ کہنے لگے نہیں، بس آپ کی اکیلی۔ فرمایا پھر میں نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو پھر وہ پریشان ہو کر کہنے لگے چلیں عائشہ کو بھی لے آئیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر گئے اور کھانا کھایا۔ یہ نہیں کہ آپ کو کھانا پسند نہیں تھا یا آپ کو گھر میں ملتا نہیں تھا، بس یہ آپ کی محبت تھی کہ اگر میں نے کھانا ہے نا تو میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کھلانا ہے۔ تو آپ کا پیار، اہل خانہ سے محبت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ سفر میں گئے، جہاد کے موقع پر آپ جاتے، قرآن دازی ہوتی، آپ کی بیویوں 9 تھی، جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے۔ آپ اپنے قافلے کے ساتھ گئے، رات کا وقت ہوا، صحابہ کو کہا آگے آگے چلو، سارے آگے آگے چلے گئے۔ تو پیچھے سے آپ نے کیا کیا؟ رات کا وقت ہے، سب کو آگے بھیج دیا۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا وارضا، دوڑ لگانی ہے میرے ساتھ۔ ذرا تصور میں جاؤ، نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے پیغمبر، ساری دنیا کی عظیم ہستی، آپ کردار میں، اخلاق میں، گفتار میں اور سب سے زیادہ سنجیدگی میں اپنے عروج پر، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا میرے پیچھے تو انبیاء کی امامت ہوتی ہے، میں تو اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، جبریل میرے پاس آتے ہیں، میرا سٹیٹس یہ ہے، میں ایسے کام کروں نہیں۔ جس طرح بچے اپنے گھروں کے اندر، گراؤنڈ کے اندر، محلے کے اندر کھیلتے ہیں، یہاں سے دوڑ لگائیں، وہاں پہنچیں، دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے ایسا سلوک کیا، پیار اور محبت کی ایسی فضا عطا کی کہ جس کے بعد ان کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ہاں، اسلام اگر ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ ذمہ داریاں دیتا ہے، پردہ کرنا ہے، غیر محرم سے کلام نہیں کرنا، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، غیر محرم کے ساتھ گھومنا نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنے، تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو محرم ہے وہ تو محبت کرے، وہ تو ان کو پیار دے، وہ تو ان کے ساتھ دل لگی کرے، وہ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ نہ ہو کہ باہر سے بھی سارے رستے بند اور گھر والا بھی دروغہ بن کے بیٹھا ہو، تو پھر وہ بیچاری کیا کرے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا، دوڑ کا مقابلہ کرنا ہے؟ کہنے لگی کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دوڑے، عائشہ رضی اللہ عنہا دوڑ لگاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس وقت جسم بھی ہلکا تھا، عمر بھی تھوڑی تھی، وہ پہلے پہنچ گئی، پیغمبر علیہ السلام بعد میں پہنچے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن دازی کی، ان کا نام نکلا، چلے گئے، رات ہوئی، سفر تھا، صحابہ کو آگے بھیجا، پیچھے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگانی ہے۔ وہ تو پہلا بھی واقعہ ہو، کہتی جی اللہ کے نبی سے دوڑ لگانی ہے۔ آپ نے اس مرتبہ بھی دوڑ لگائی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا کا جسم بھاری ہو چکا تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچ گئے، عائشہ رضی اللہ عنہا بعد میں پہنچی۔ آپ نے یاد کروایا عائشہ صاحب برابر ہو گئے، تل کا بھی تل کا صاحب برابر۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ رویہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں اچھا سالن پکاتے ہیں، اس کو ذرا کسی پیالے میں ڈال دو، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ گھر میں کھائیے۔ فرمایا میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، تو آقا کیا کریں گے؟ فرمایا مجھے خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ آقا کیا کرنا ہے؟ خدیجہ تو اس دنیا سے چلی گئی۔ فرمایا خدیجہ چلی گئی، اس کی سہیلیاں تو زندہ ہیں نا، ڈالو، میں خود پیغمبر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں دے کر آؤں۔ یہ نبی علیہ السلام کا پیار، اپنے گھر کے ساتھ رویہ۔